جب اسلام کے اندر آذان کا حکم آیا شہر مدینہ میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو نماز کی فرضیت ہوئی، تو نماز کے لیے صحابہ کرام کو بلانے کے لیے مشورہ کیا گیا کہ نماز کے لیے کیسے بلائیں، تو کچھ صحابہ کرام کو خوابوں میں آذان کے کلمات سکھائے گئے، تو صحابہ کرام نے صبح آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کلمات سنائے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو آذان کے کلمات ہیں، فرمایا میرے بلال کو سکھا دو، ہم نے بلال حبشی کو اپنا مؤذن بنا لیا ہے۔ اسلام میں سب سے پہلی اذان پڑھنے کا شرف حضرت بلال حبشی کو حاصل ہوا، بلکہ جس دن مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے پاس تھے، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر آج تم اذان پڑھو، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدر آج آسمانوں کو چھو رہا تھا کہ مکے کے سردار نیچے کھڑے ہیں اور حضرت بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کر اذان پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھا کرتے تھے، بلکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالیٰ تمہیں میری امت کے مؤذنوں کی سرداری عطا فرمائے گا، سید المؤذنین، کہ اے بلال تو میری امت کے مؤذنوں کا سردار ہوگا، اور قیامت والے دن یہ شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو اونٹنی تمہیں سواری کے لیے دے گا اس اونٹنی کی کاٹھی سونے اور چاندی سے سجی ہوگی اور اس پر یاقوت کے موتی لگے ہوں گے، اور اے بلال تیرے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا، اور جتنے بھی مؤذن ہوں گے وہ سارے کے سارے تیرے پیچھے ہوں گے، اور بلال تو مؤذنوں کی قیادت کرتا ہوا انہی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا، بلکہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کی یہ کہانی بھی سنیے کہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے اور حضور معراج سے واپس آئے تو حضرت بلال حبشی کو یاد فرمایا، اور حضرت بلال جب قریب آئے تو میرے حضور نے یوں بائیں کھولی اور حضرت بلال کو سینے سے لگایا اور فرمایا، اے بلال تم کون سا عمل کرتے ہو، چلتے زمین پر ہو، تیرے قدموں کی آواز تیرا نبی جنت میں سن کے آیا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض تو کی ہوگی، حضور اپنی کیا اوقات ہے اور اپنی کیا شان ہے، جب تک بکے نہ تھے ہمیں کون پوچھتا تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، حضور ہماری شان کیا ہو سکتی ہے، ساری شانیں تو آپ کے قدموں سے ملی ہیں۔ تو حضرت بلال عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اور خاص عمل نہیں کرتا، بس جب میرا وضو ختم ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، سردی ہو کہ گرمی ہو، دن ہو کہ رات ہو، کوئی بھی پہر ہو، جب وضو فاسد ہوتا ہے تو پہلو پہل اٹھ کر وضو کرتا ہوں، اور پھر اللہ نے میرے مقدر میں جو نماز لکھی ہے وہ نماز ادا کر لیتا ہوں۔ میرے حضور مسکرا کے فرماتے ہیں، اے بلال اسی عمل کی بدولت اللہ نے تجھے یہ شان عطا کی ہے کہ تو چلتا فرشوں پہ ہے، تیرے قدموں کی آواز جنت میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں، چاہے کوئی غزوہ ہو، چاہے کوئی بھی موقع ہو، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو اب شہر مدینہ میں جی نہیں لگتا تھا، بازار تو وہی تھے، گلیاں تو وہی تھی، مسجد نبوی تو وہی تھی، لیکن محبوب کے چہرہ انور کی زیارت نہیں ہوتی تھی، اس لیے جی نہیں لگتا تھا۔ تو میں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں شام میں جا کر جہاد کر لوں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت نہ دی، فرمایا کہ تم ہمیں چھوڑ کر نہ جاؤ بلکہ وہ اذان سنایا کرو
جو آزان تم محبوب کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت بلال حبشی نے پھر عرض کی حضور میرا جی نہیں لگتا، مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کو اجازت نہیں دے رہے۔ تو حضرت بلال حبشی عرض کرتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کیا تم نے مجھے اسلام کے لیے خرید کے آزاد نہیں کیا تھا؟ کیا تم نے مجھے اس لیے خریدا تھا کہ اپنے پاس رکھ لو، یا کہ اسلام کے لیے خریدا تھا کہ مجھے آزاد کر دو؟ تو فرمایا ہم نے تو تمہیں اسلام کے لیے آزادی دی ہے۔ کہا پھر مجھے جانے دیجئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رک گئے اور اجازت دے دی۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام میں آتے، کچھ دن یہاں پہ گزارے تھے کہ ایک دن خواب کے اندر مقدر کا ستارہ چمک اٹھا اور اللہ کے محبوب نے اپنا دیدار کروایا اور ساتھ فرمایا بلال یہ کیسی وفا ہے کہ مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے ہو؟ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت کھڑے ہو جاتے ہیں اور شہر مدینہ کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جب مدینہ شریف سے بلاوا آئے تو پھر بندے سے کب رکا جاتا ہے؟ آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے جسے حضور بلا لے، پھر وہ کب رکتا ہے؟ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، نہ راستے کی سختیاں نہ جسم کی تھکن، بلکہ پے در پے سفر کرتے ہوئے سیدھا مدینہ شریف آئے تو سیدھا دربار محمد عربی پہ حاضر ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پہ چوما اور سر رکھ دیا اور رو رو کے عرض کرتے ہیں سونا بلال آ گیا ہے، تم بھی اپنا دیدار کروا دو۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کا صحابہ کو پتہ چل گیا۔ اب صحابہ نے خواہش کر دی، فرمائش کر دی اے بلال ذرا اذان تو پڑھ دو جو اذان تم آقا کریم کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ انکار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اب اذان پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، اب وہ طاقت نہیں رہی کہ اذان پڑھ دو۔ لوگوں نے آ کر پیارے حسنین کریمین کی خدمت میں عرض کر دی آپ شہزادے ہیں، اگر آپ حکم جاری کریں تو حضرت بلال آپ کے حکم پر انکار نہیں کر سکیں گے، آپ کہیں تو وہ اذان پڑھ دیں گے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت بلال کو حکم دیا، فرمایا اے بلال ذرا ہمیں اذان پڑھ کر تو سنا دو۔ اب وہی مسجد نبوی شریف کا ماحول، تو وہی چبوترا، تو وہی جگہ۔ حضرت بلال حبشی نے جب اذان کی صدا بلند کی اور اللہ اکبر کا نغمہ جب جاری ہوا تو شہر مدینہ کے اندر ایک ہلچل سی مچ گئی، ایک شور سا برپا ہو گیا۔ لوگ اپنے گھروں سے روتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ وہاں بوڑھے بھی بھاگے آ رہے ہیں، جوان بھی آ رہے ہیں، بچے بھی روتے ہیں، خواتین بھی روتی ہوئی مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہیں اور ہر ایک کی زبان پر یہی کلمات تھے لوگوں جب بلال اذان پڑھ رہا ہے تو محمد مصطفیٰ بھی تشریف فرما ہوں۔ لیکن حضرت بلال حبشی اذان پڑھتے ہوئے جب کلمہ شہادت سے آگے گزرے اور جب نبوت اور رسالت کی گواہی کا وقت آیا اور جب پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو غش کھا کے گر پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا اذان پڑھتے ہوئے بلال آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ تو حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کیا بتاؤں تمہیں، پہلے جب یہ کلمات پڑھا کرتا تھا تو زبان نبوت اور رسالت کی گواہی دیا کرتی تھی، آنکھیں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کیا کرتی تھی۔ آج آنکھیں وہاں پر گئی ہیں لیکن حضور نظر نہیں آئے۔ تو حضرت بلال کہتے مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تو کمال عشق و محبت کی ایک انوکھی داستان ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں محرم الحرام کے اندر ہوا۔ جب حضرت بلال حبشی کا انتقال ہوا تو لوگ تو کہہ رہے تھے کہ مؤذن رسول پردہ فرما گئے، کوئی کہنے لگا بلال حبشی فوت ہو گئے۔ تو امیر المومنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میاں ضرور حضرت بلال فوت ہوئے ہیں پر آج تو عمر کے آقا سردار حضرت بلال کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس قدر حضرت بلال حبشی سے صحابہ کو محبت تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ آپ فرماتے جب میں مدینہ شریف سے واپس پاکستان بر صغیر پاک و ہند کی طرف ہجرت کر کے آپ آ رہے تھے تو کہتے مدینہ شریف سے جب میں واپس پلٹ رہا تھا تو ملک شام میں گیا تو ملک شام کے اندر سیدنا حضرت بلال حبشی کا
مزار ہے۔ تو دل نے چاہا کہ حضرت بلال حبشی کے مزار پر سلام عرض کر لو۔ تو حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار پہ آیا تو حضرت بلال حبشی کے مزار پر ایسی ٹھنڈک محسوس ہوئی، کہتے میں وہاں پر بیٹھ گیا اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی، بس ادھر آنکھ لگی ادھر مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا۔ حضرت بلال حبشی کے مزار کے صدقے سونے محبوب نے مجھے اپنا دیدار عطا فرما دیا۔ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی تو کمال محبت سے بھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں بھی ویسا عشق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ سیکھنا ہو، حضور سے عشق اور وفا کی باتیں سیکھنا چاہتے ہو تو پھر آؤ حضرت بلال حبشی کی زندگی کو پڑھیے اور حضرت بلال حبشی کی داستان لیجئے کہ کس قدر حضرت بلال میرے حضور سے محبت کیا کرتے تھے۔